مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس رب عظیم نے ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب کیا۔ اس مہینے کے بارے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ سراسر مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی آگ سے لوگوں کی خلاصی کرتے رہتے ہیں۔ پہلے عشرے میں رحمت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عشرے میں اللہ کی باقی صفات جہاں موجود ہوتی ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ غالب صفت جو ہوتی ہے وہ صفت رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہتا، ہر شخص کو اللہ کی رحمت میں سے حصہ ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بدقسمت ہی ہوتا ہے کہ جو اس عشرے میں مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اور تیسرا عشرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے بارے میں آگ سے نجات کے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کیا، اور تینوں عشروں کے لیے ایک مخصوص دعا بھی ہے، وہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پہلے عشرے میں جہاں اور دعائیں کریں وہاں سب سے زیادہ دعا، چونکہ رحمت کا عشرہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھنا، یہ پہلے عشرے کی دعا ہے۔ دوسرے عشرے میں چونکہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اس میں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جس کے معنی ہیں اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ اور اس دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو 7 یا 11 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، یہ عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جو شخص فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا اس دعا کو، اگر مغرب سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے آگ سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے جو شخص مغرب کی نماز میں یہ دعا پڑھے گا اللہم اجرنی من النار 7 یا 11 مرتبہ، اگر فجر سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا پڑھی اور امت کو سکھائی۔ ہر موقع پہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوتے جاگتے، صبح و شام کی دعائیں، مہینے کے ابتدا کی دعا، یہ سب دعائیں مسلمانوں کو یاد کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے لیے جاتے ہوئے بھی دعا پڑھنے کا سبق دیا، اور حاجت کے بعد کی دعا بھی سکھلائی۔ وضو سے پہلے کی بھی دعا ہے، وضو کے بعد کی بھی دعا ہے، نماز کے بعد کی بھی دعا ہے، ہر موقع کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ امت کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کو، آپ کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس لیے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ سنت پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے،
اور سنت پہ عمل کرنے والے کی کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے ایک سنت کا زندہ کرنا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جس کسی نے میری امت کے فساد کے دور میں، فتنوں کے دور میں ایک سنت پہ عمل کیا، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ تو روزمرہ کی زندگی میں کتنی سنتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے کرنی بھی آسان ہیں، لیکن وہ سنتیں ہم نے ترک کر دی ہیں۔ سنت پہ عمل کر کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بھی بن سکتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی تمام برکات نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔